نجات پانے والا شخص خدا پر ایمان رکھتا اور روح القدس اس کے دل کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ بات ہے خدا کا کلام جو ہے وہ رومیوں کا خط اور اس کا 2 باب کی 4 آیت جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رومیوں کا خط اس کا 2 باب 4 آیت جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام پاک کی صحیح جو ہے وہ الفاظ کی بھی بات کرتے ہیں۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے۔ اب دیکھیے یہ وبا جو ہے کورونا وائرس، یہ بھی خدا نے ایک جو ہے وہ تنبیہ کے طور پر ایک وارننگ دے رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ بلا امتیاز مذہب و ملت، یہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر انسان کو کلام خدا میں ایک اور بات بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ وہ پیدائش کا خط 6 باب جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ 11ویں آیت میں خداوند کے کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی اور ظلم سے بھر گئی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ آج بھی خدا جو ہے وہ صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ وبا اس نے بھیجی ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، کیونکہ زمین پر خداوند نے نظر کرتا ہے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام پاک میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ میرے سامنے ضرور آئی ہے۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ اب کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ خدا ہم کلام ہے کہ میں کلیسیا کو لینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہوں۔ خدا آسمان پر ظاہر ہوگا اور خداوند کے لوگ اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ 9 باب اور 28ویں آیت، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر ایک دفعہ قربان ہو کر اور دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو راہ دیکھتے ہیں وہ اڑ کر جو ہے اس کا استقبال کریں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ اڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو جاننا کہ لوگوں کے سامنے بھی یہ نشان ہوگا کہ کچھ لوگ اڑ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ ہر انسان کو خدا اپنے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ بات بھی فرماتا ہے
اعمال کی کتاب اس کا 17 باب جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام کو جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، اور وہ کیا خدا کا کلام فرماتا ہے 17 باب اور اس کی 30 اور 31ویں آیت، دونوں آیتیں جو ہیں وہ ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، اور اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کے وسیلے سے کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ وہ منصف ہوگا جو یسوع مسیح کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ کلیسیا کیسی ہے؟ کون سی کلیسیا؟ خدا کے کلام پاک میں جو لکھا ہے افسیوں کا خط، اس میں ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کلیسیا، کیسی کلیسیا، کون سی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے 5واں باب افسیوں کا پہلی آیت ہی، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم خدا کی مانند بنو۔ خدا انصاف کرتا ہے، تم بھی لوگوں کا انصاف کرو۔ خدا لوگوں کو پیار کرتا ہے، تم بھی لوگوں کو پیار کرو۔ خدا لوگوں کی برداشت کرتا ہے، تم بھی لوگوں کی برداشت کرو۔ یہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ اور اگر آپ اپنوں ہی کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر کسی دوسری جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، نہ کہ آسمان میں جانے کے لیے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ خداوند جلد آنے والا ہے، کیا تم تیار ہو؟ خداوند یسوع مسیح جو ہے جیزس کرائسٹ از کمنگ سون، آر یو ریڈی؟ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں تیار ہوتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو لالسنس جو قانون کو نہیں مانتا، اور وہ جو ہے وہ آئے گا اور دنیا کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے گا، اور دنیا کے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے ہاتھوں یا ماتھوں پر جو ہے وہ مہر اپنی کرے گا، اور جن پر مہر ہوگی وہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے، اور جو مہر نہیں لگوائیں گے وہ شہید ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ہم خداوند کے کلام پاک میں اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور دفن ہونے اور جی اٹھنے کا خوبصورت نشان ہے۔ ہم رومیوں کے خط میں جو ہے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے دیکھتے ہیں۔ رومیوں کا خط جو ہے اس کا جو ہے وہ 6 باب کی پہلی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں کہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا یا زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ خدا کا فرمان ہے کہ جو بپتسمہ پا لیتے ہیں ان کو نئی زندگی میں چلنا ہے۔ نئی زندگی خداوند عطا کرتا ہے۔ اور پھر ہم خداوند کے کلام پاک میں 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت
سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اور بڑی اہم آیت ہے 6۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ ہماری پرانی انسانیت، پہلے تو آپ کو پرانی انسانیت اور نئی انسانیت کو جاننا چاہیے۔ پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ آگے کو ہم گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ ہلیلویا۔ تو خدا کا کلام 9ویں آیت میں یہ ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر مرنے کا نہیں۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر وہ مرنے کا نہیں، پھر نہیں مرے گا، کیونکہ لازر کو خداوند نے زندہ کیا، وہ پھر مر گیا۔ اور پرانے عہد نامے کے لوگ بھی جی اٹھے پھر مر گئے، لیکن یسوع مسیح پھر نہیں مرے گا۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ سمجھنا، پہلا جو ہے وہ یہ جاننا اور دوسری بات سمجھنا۔ اب تیسری بات جو ہے وہ 12ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ ہمارا فانی بدن جو ہے اس میں گناہ بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اپنے آزاد ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ حوالے کرنا، پہلی بات جاننا، نمبر 2 سمجھنا، تیسری بات حوالے کرنا۔ حوالے کرو، اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ اپنے اعضاء جو ہے خدا کے حوالے کرو تاکہ راست بازی کے آپ کے اعضاء راست بازی کے ہتھیار بن جائیں۔ اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے